قیام ہوتا ہے، طوفان مچ گیا، لیجیے صاحب نکاح کے لیے بلوغت کی شرط ہے صاحب. آپ آباد میں سے جن کی ذرا عمر زیادہ ان کو پتا ہوگا کہ شاردا بل ایک انٹروڈیوس ہوا تھا انڈیا میں. ایک ہندو کی طرف سے یہ بل آیا تھا کہ نکاح کے لیے بلوغت شرط قرار دی جائے، بالغ شرط قرار دیا جائے. پارلیمنٹ میں یہ بل آیا تھا. آپ حیران ہوں گے کہ ہر مذہب کے جتنے بھی پارلیمنٹ میں لوگ تھے انہوں نے اس کی تعین کی. کامن سینس کے مطابق تھا، طبیعتی قانون کے مطابق تھا، فطرت کے تقاضے کے مطابق تھا. بلوغت سے پہلے نکاح کی چیز تو ویزا میں من کبھی حیوانات میں نہیں آپ نے دیکھی. ان کی تعین کی اور اس کی جو مخالفت ہوئی تو خیر سے ان لوگوں کی طرف سے کہ خدا اور رسول کے نام پر ایمان لانے والی امت مسلمہ. اور عجیب چیز ہے ہمارے ہاں ہر معاملے میں ہمارے ہاں باہمی فرقوں میں اختلاف ہوتا ہے. روز ان کے ہاں سر فتول ہوتے رہتی ہیں، گالی گلوچ ہوتی رہتی ہے. عجیب چیز ہے، تاریخ میں آپ دیکھیے ان کا جب بھی کبھی اتحاد ہوتا ہے باطل پہ ہوتا ہے. سارے فرقے متفق اس میں تھا. میں وہاں تھا، مجھے وہ سین یاد. دلی میں کرول باغ ایک بستی ہوتی تھی، وہاں یہ اجتماع ہوتے تھے. وہاں سے ان لوگوں نے ایک محضر نامہ بھیجا تھا وائسرا کو کہ یہ قانون پاس کرنا ہے، کر دیجیے، ہمیں اعتراض نہیں، مسلمانوں کو اس میں سے مستثنا قرار دے دیا جائے. اللہ اکبر. تمام فرقوں کے علماء حضرات وائسرا کے حضور یہ محضر نامہ لے کے گئے تھے. اور جب یہ قانون پاس ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شریعت کا معاملہ ہے، اس میں یوں ہی نہیں ہے چپ کر کے بیٹھ جانے والے. وہاں سول ڈس اوبیڈینس شروع ہوئی اس مسئلے میں. آپ سوچیں گے کہ اس میں یہ سول ڈس اوبیڈینس، سول نافرمانی جو ہے وہ کیا چیز ہوگی. کرول باغ میں مرکز بنایا گیا، 6 مہینے کے بچوں کی شادی ہوتی تھی. جی بورڈ میں اٹھائے ہوئے اللہ اللہ کاکا مائی آ رہی ہے، ماں باپ بھی آدھے ہے ان کرنے میں بھائی چھوٹی کار منڈا روندا پیا ہے بھائی کافی بھوک لگی ہے مجھے بتائی بتاؤ بڑا چھوٹی نال اندازہ لگائیے چلے آئے. اور یہ جہاد عظیم وہاں تھا جناب، بتایا جا رہا ہے کہ چیزیں بنائیے بھر قانون. لوگ ایسا انہوں نے کہا صاحب کہ یہ سول ڈس اوبیڈینس ہمارے بھی آپ کرتے ہیں پیدائش کے بعد، پیدائش سے پہلے نکاح کرا رہی ہے، ہمارا کیا بگڑتا ہے. اور ہمارے ہاں تو پیدائش سے پہلے کے نکاح موجود ہیں. شاید اس دور میں تو یہ چیزیں ذرا کم ہو گئی ہیں. استقرار حمل کے دوران میں آ کے یہ کہنا اللہ نے فضل کیتا ہے گا تو میں تمہیں پہلے 10 دن ہی لگی مجھے میری مانگ آ گئی. پیدا ہونے سے پہلے نکاح ہوئے یہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جہالت میں جو کچھ بھی چاہے کیجیے. عزیزان نام خون کے آنسو اس وقت رونے پڑتے ہیں جب اسے منسوب کیا جاتا ہے اس ذات قرار علیہ الصلوۃ والسلام پہ کہ جو دنیا میں انسانیت کو ان زنجیروں سے رہا کرنے کے لیے آیا تھا. اب قیامت بر قیامت کہ جس کے لیے پھر سینہ شک ہو جاتا ہے کہتے ہوئے اس ایک دین کے لیے کہ نابالغ کا نکاح ہو سکتا ہے، یہ افسانہ وضع کیا گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا جب ان کی عمر 6 برس کی تھی. بطور تحدیث میں عرض کروں گا، بات میں کی آ جاتی ہے، اللہ کا احسان، یہ سعادت میرے حصے میں آئی. انہی کی تاریخوں سے، انہی کی روایات سے تحقیق کے بعد میں نے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت عائشہ کی عمر نکاح کے وقت 17 اور 19 سال کے درمیان تھی. اور مجھ پہ جو کفر کا فتویٰ لگا ہے اس میں ایک شک یہ بھی تھی، بجائے اس کے کہ یہ قوم شکر گزار ہوتی تھی کہ 1000 برس سے جو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے خلاف یہ سارے معان دین جو ہیں
وہ اس طرح سے بریدہ دانی سے اس واقعے کو پیش کرتے ہیں اور اس کا کوئی آپ کے پاس جواز کا دلیل کا کوئی مدافعت کا سامان نہیں تھا. تاریخ سے یہ ثابت کر دیا کہ یہ بالکل غلط ہے. آپ کی عمر اتنی تھی اس زمانے میں، لیکن چونکہ اس پہ جب پڑتی تھی کہ سام نابالغ کی شادی نہیں ہو سکتی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کام کرتا ہے تو پڑھے. حضرت عائشہ سے صدیقہ کو وہ گڑیا کھیلنے والی بچی بنایا جاتا ہے تو بنے. معان دین اس قدر تان اپنے باتیں کرتی ہیں تو کریں، لیکن ہمارا یہ مسئلہ نہ ٹوٹ نہ پائے. یہ نابالغ کی شادی نہیں ہو سکتی. بات آگے برادران عزیز طلاق کی. میں یہ عرض کروں گا کہ ان معاملات میں اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ خالص قرآن کے قوانین کیا ہیں، کچھ پیچیدہ نہیں ہیں، صاف صاف ہیں. تو اتنی سی چیز ہے کہ قرآن کے مختلف مقامات میں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. یہ میں نے صرف اتنا کیا ہے کہ ایک موضوع کے متعلق جو قرآن کے احکام بکھرے ہوئے ہیں ان کو یکجا کر دیا گیا ہے اور ان میں ایک ربط پیدا کر دیا ہے. آپ ان چیزوں کو اٹھا کے خود دیکھ لیجئے کہ قرآن کیا کہتا ہے. نکاح کی عمر کے متعلق میں نے یہ کہا، نکاح کے متعلق میں نے قوانین، طلاق کے متعلق قوانین جمع کر دیے. یہ بڑی چھوٹی سی کتاب ہے میری، یہ قرآنی قوانین. اس میں اس طرح سے مختلف معاملات کے متعلق جو قرآن نے احکام دیے ہیں ان کو قرآن کے حوالوں سے ان آیتوں کا حوالہ دے کر ایک ربط کے ساتھ یہ بیان کر دیا ہے. بات آ گئی ہے طلاق کے متعلق. بڑی غلط فہمیاں اس کے لیے ہیں. آج کی نشست میں اس میں سے یہ احکام جو ہیں حوالہ دیتے ہوئے چلا جاؤں گا. حوالے آپ لکھتے چلے جائیے. یا نہ لکھے جاتے ہوں تو میں نے عرض کیا ہے یہ کتاب موجود ہے، اس میں سے دیکھ کے لے لیجئے گا حوالے. قرآن سے خود آیتیں نکال لیجئے گا. نکالنے کے بعد خود دیکھ لیجئے گا کہ اس کے اندر یہ جو چیز میں کہہ رہا ہوں اسی طرح سے ہے یا نہیں. نکاح کے متعلق کہا گیا کہ باہمی ہم آہنگی ہونی چاہیے یہ چیز. اس کے باوجود امکان ہو سکتا ہے باہمی شکر رنجی کا. شکر رنجی کی صورت میں آپ دیکھیے قرآن اہمیت کتنی دیتا ہے آئلی زندگی کو. 4/35 4/35 سورہ نساء کی آیت 33. معاشرے سے کہا گیا ہے، میاں بیوی سے نہیں. معاشرے سے کہا گیا ہے کہ اگر کسی میاں بیوی میں تم ذرا دیکھو کہ کوئی تھوڑی سی کشمکش ہو رہی ہے، باہمی تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں، تو یہ جن دو کے تعلقات کشیدہ ہوں وہ آپس میں نہیں مسالے کر کرتے. دور کرنے کے لیے کسی تیسرے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں قرآن کہاں پہنچتا ہے. معاشرے سے کہا ہے کہ جہاں یہ صورت کہیں پیدا ہوتی ہو تم فوراً اس میں دخل انداز ہو. ایک حکم میاں کے گھر کا، ایک بیوی کے گھر کا، ان دونوں کے نمائندے ان کو اکٹھا کرو. کوشش کرو کہ ان میں مصالحت ہو جائے، ان کو سمجھاؤ بجھاؤ. کہا کہ ان کی نیت اگر ہوگی مصالحت کرنے کی تو ایسا راستہ نکل آئے گا، عام طور پہ نکل سکتا ہے. ایسا کیا کرو. تم سیدھی سی بات ہے. شکر رنجی کی صورت میں میاں کی طرف سے بات آئے تو، بیوی کی طرف سے بات آئے تو کرنا تو یہ ہے. اور قرآن کریم میں تو اسی سورہ نساء کی آیت 128 میں 4/128 4/128 اس میں خاص طور پر عورت کے متعلق بھی کہا ہے کہ اگر عورت کو بھی ڈر ہو میاں کی طرف سے اس قسم کی سرکشی کا، کشیدگی کا، وہ بھی اصلاح کے لیے اس طرح سے اقدام کرے. میاں کی طرف سے ہو، بیوی کی طرف سے ہو، دونوں میں کشمکش ہو رہی ہے نا. معاشرے سے کہا گیا ہے کہ تم انٹرفیئر کرو، فوراً معاملے کو اپنے ہاتھ میں لو. اگر زیادہ وقت گزر گیا تو یاد رکھیے یہ کشیدگی بڑھ جائے گی، ایک گھر تباہ ہو جائے گا.
اس لیے فوراً اس میں مصالحت کی تم کوشش کرو. اور اس مصالحت کے معاملے میں تو قرآن کریم نے خود واقعہ ایک دے دیا ہے کسی عورت کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اپنی شکایت کر رہی ہے 58/1. اور اس سے یہ نظر آتا ہے کہ کتنی آزادی دی ہوئی تھی شریعت میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یہ سورہ مجادلہ کی آیت 58/1. کہا ہے کہ وہ عورت جو اپنے خاوند کے معاملے میں تم سے آ کے جھگڑ رہی تھی خدا اس کی باتیں سن رہا تھا. کیا بات ہے. رسول سے تجادلہ کا مجادلہ اس سورت کا نام اس لیے ہے کہ تم سے آ کے جو جھگڑ رہی تھی اپنے خاوند کے معاملے میں اس کی باتیں یا تمہاری باتیں تحاور و کما تمہاری گفتگو جو آپس میں ہو رہی تھی خدا کہتا ہے کہ ہم اسے سن رہے تھے. کتنا بڑا جج بیٹھا ہوا ہے اس ہم کیوں سن رہے تھے تشتکی الی اللہ. اس نے اپنی یہ شکایت خدا کے حضور کی ہوئی تھی. ہمارا فرض تھا کہ ہم سنتے اس کی بات. کیا بات ہے. اس سے بڑا بھی کوئی حامی و ناصر ان بے کسوں کا بے بسوں کا ہو سکتا تھا. جیسا کہ اس دن عید میلاد کی تقریب کے سلسلے میں میری ایک طاہرہ بیٹی نے یہ کہا تھا تو بڑا عمدہ نقطہ تھا کہ قرآن نے جب یہ کہا تھا کہ ما کان محمد ابا احد من الرجال کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے تو اس نے یہ کہا تھا کہ مردوں کو باپ کی ضرورت نہیں تھی اس لیے محمد نہیں تھے محمد بیٹھیوں کے باپ. اور یہاں خدا نے یہ بات کہہ دی ہے کہ وہ اپنی شکایت ہمارے حضور لے کے آئی تھی اس لیے ہم تمہاری گفتگو سن رہے تھے کہ کیا بات تم کر رہے تھے. رسول کے حضور مجادلے کی اجازت مل گئی ہے ایک عام عورت کو اور خدا سن رہا ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. ایک یہ تھا عدل کا مقام. ایک یہ ہے کہ اس کو اجازت نہیں زبان کے اوپر ایک لفظ تک لا سکے حرف شکایت لا سکے. قرآن نے یہ چیز کہی ہے دونوں جگہ برادران عزیز کہ جب بھی آپس میں کشیدگی کی صورت تم دیکھو معاشرے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ فوراً معاملے کو اپنے ہاتھ میں دے. تفصیل میں دیا ہے قرآن. ایک نمائندہ اس کے ہاں کا ایک نمائندہ اس کے ہاں کا دونوں بیٹھو. اب ظاہر ہے کہ دو نمائندے ہوں گے تو کنوینر بھی تو اس کے اندر ہوگا وہ معاشرے کا نمائندہ ہوگا. آپس میں یہ بات طے کرو مصالحت کی کوشش کرو. عزیزان من یہ ایک شک آئلی قوانین میں رکھی ہوئی ہے کہ جب بھی یہ صورت تم پیدا کرنا چاہو تو حکومت کا نمائندہ جو ہے کاؤنسل چیئرمین یونین کاؤنسل کا اس کو نوٹس دیا کرو وہ ایک نمائندہ خامن کی طرف سے ایک بیوی کی طرف سے بلایا کرے. کوشش کیا کرو کہ مصالحت ہو جائے. کیا خلاف شریعت ہے یہ قرآن کی آیات آپ کے سامنے. انہوں نے کوشش کی مصالحت نہیں ہو سکی. اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں نباہ ہو سکتا اس لیے وہ ٹھیک ہے جو معاہدات زوجین یا فریقین یا طرفین کی باہمی رضامندی سے ہوا جب وہ معاہدہ آگے چل نہیں سکتا معاہدہ ٹوٹ جائے. قرآن نے اس بات میں کیا چیزیں دی ہے اس کے لیے پاس منظر دیکھیے دیگر مذاہب کا. ہندوؤں کے ہاں نکاح ابدی بندھن کا نام اس میں یہ معاہدہ نکاح کا ٹوٹ ہی نہیں سکتا ان کے دھرم میں. حتیٰ کہ خامد کے مرنے کے بعد وہ عورت شادی نہیں کسی دوسرے سے کر سکتی. اور بلندری کردار کی عورت وہ ہے جو خامد کے ساتھ چتا میں جل کے مر جائے. جل کے اگر مرنے کی ہمت نہیں ہے تو باقی زندگی بےغدی میں گزارا کرنا ہوگا. یعنی نکاح یہی نہیں کہ خامن کی زندگی تک ہی وہ نہیں ٹوٹ سکتا اس کی موت کے بعد بھی نہیں ٹوٹ سکتا. لیکن وہاں بھی یہی صورت
کہ خاوند کے مرنے کے بعد بیوہ تو شادی نہیں کر سکتی، بیوی کے مرنے کے بعد میاں کو اجازت۔ عیسائیوں میں انجیل میں قوانین نہیں ہیں، انجیل میں مواعظ ہیں، سرمنز ہیں، وعظ ہے، صرف قانون نہیں ان کے یہاں۔ یہ ایک قانون ہے، وہ قانون یہ ہے کہ زنا کے ارتکاب کے بجوز کسی اور شکل میں بھی اگر کسی نے بیوی کو طلاق دے دی اور اس کے بعد وہ متعلقہ کسی دوسری جگہ اگر شادی کرتی ہے تو اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ بھی زنا کرا رہی ہے، اور جو شادی کر رہا ہے مرد وہ بھی زنا کا مرتکب ہو رہا ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے جو کیسز ہوئے ہیں یورپ کے اندر، اور وہ سب سے بڑا کیس تو اس بادشاہ کا تھا جس نے تخت چھوڑ دیا تھا، وہ متعلقہ عورت تھی نا جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ عیسائیت اجازت نہیں دیتی تھی، اس نے کہا کہ ٹھیک تجھ پہ قابو نہیں، دل پہ تو ہے قابو اپنا۔ اس نے کہا کہ یہ رہا تمہارا تخت و تاج، بادشاہ کے لیے شرط لگا رہے ہو، لیکن انہوں نے تو عیسائیت کے لیے لگائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہ کہتے ہو کہ یہ ناجائز ہے، ہم بھگت رہیں گے، یہ بھگتنا تو قیامت میں جا کے ہوگا نا، یہاں کا تمہارا تخت و تاج تمہارے حوالے ہے۔ یعنی عیسائیت میں یہ چیز تھی۔ اسلام میں آپ کو دیکھیے معاہدہ جب کہا ہے تو معاہدہ ہے، پھر وہ طرفین میں جب بھی کوئی چیز ایسی صورت پیدا ہو جائے کرا کی ہے، قرآن کہتا ہے لا یحل لکم ان ترثوا النکاح کرہا، یہ حلال ہی نہیں ہے کہ تم کسی طرح سے کسی عورت کے مالک بنے رہو تب جبکہ اس کو کراہت ہو اس سے۔ لا یحل لکم، وہ حلال ہی نہیں رہتا صاحب۔ قرآن نے لفظ حلال وہاں یوز کیا ہے، یہ حلال ہی نہیں ہے۔ تو جب بھی کہیں جبر کا پہلو عورت کی طرف سے آ جائے، کراہت کا لفظ وہاں آ جائے، تو پھر یہ تعلق جائز ہی نہیں رہتا، حلال ہی نہیں رہتا۔ یہاں یہ صورت ہے کہ جا کہاں سکتی ہے، سوچ رہے ہیں آپ؟ یہ معاملہ ہو گیا، نکاح فسخ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک چیز جسے عدت کہتے ہیں، ایک تھوڑی سی مدت ہے جس میں یہ عورت متعلقہ ہو یا بیوہ دوسری جگہ شادی نہیں کر سکتی۔ بڑی خاص مسئلہ تھا اس میں، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس پہلے خاوند سے استقرار حمل تو نہیں، اس لیے کہ اس کا اثر اس اولاد پہ جا کے پڑنا ہے۔ بچہ اگر ہونے والا ہے متعین ہونا چاہیے کہ اس کا باپ کون ہے۔ پہلی چیز تو اس بچے کے لیے بھی یہ چیز زندگی میں ہوگی نا، یہ معلوم ہو کہ میرا باپ کون ہے۔ پھر آگے قانونی طور پر اس باپ کی وراثت میں ان معاملات میں بھی یہ طے ہونا چاہیے۔ اس لیے قرآن اتنی سی مدت دے دیتا ہے جس میں یہ متعین ہو جائے کہ وہ حاملہ تو نہیں ہے، اور اگر حمل ہے تو وضع حمل تک کے لیے عدت کی بات بعد میں آئے گی۔ میں نے کہا ہے کہ وہ عدت کی صورت شروع ہوگی، لیکن یہ طلاق کے معاملے میں یہ ہو سکتا ہے کہ کشیدگی میں یہ دیکھے عدالت کہ عورت تو نباہ کرنا چاہتی ہے، یہ مرد ہے جو نہیں نباہ کرنا چاہتا، یہ طلاق دینا چاہتا ہے۔ اس صورت میں وہ عورت کے حق میں فیصلہ دے کے طلاق کا فیصلہ دے دے گا۔ لیکن اگر ایسی صورت ہو عورت نہیں رکھنا چاہتی، وہ کشیدگی اختیار کر رہی ہے، مرد بسانا چاہتا ہے، اب اس میں ایک پہلو اور قانون کا آ گیا۔ یہ جو ابھی نکاح ہوا تھا نا، اس میں آپ کو پتا ہے کہ مرد کو نکاح کے وقت کچھ تحفہ دینا پڑتا ہے جسے مہر کہتے ہیں۔ اب یہ سچویشن رائز ہو سکتی تھی کہ اس کو ابیوز کیا جائے، آج نکاح کیا 20,000 روپیہ مہر وصول کیا، اگلے ہفتے درخواست دے دی، میں اس کے یہاں نہیں بسنا چاہتی، معاہدہ تو ٹوٹے گا۔ لیکن آپ دیکھیے نا کہ اس میں یہ ابیوز کرنے سے اس نے کیا کیا ہے۔ یہاں یہ کیا، عدت کی مدت گزری، اس کے بعد پھر نکاح کیا، 20,000 کا اور مہر باندھ لیا، مہینے بھر کے بعد اس کے لیے طلاق دے دی۔
یہ ایک صورت پیدا ہو سکتی تھی امکانی. دیکھیے نگاہ کہاں جا رہی ہے اس قانون ساز کی خدا تعالیٰ کی. کہا کہ اگر یہ صورت پیدا ہو اور یہ متعین ہو جائے کہ یہی یہ چاہتی ہے تو اس صورت میں پھر عدالت دیکھے. ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ جو ہو وہ بڑی معقول ہو عورت کی طرف سے, پھر بھی ٹھیک ہے, وہ کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے طلاق ہونی چاہیے. لیکن اگر عدالت یہ کہے کہ نہیں یہ اس پاور کو ابیوز کر رہی ہے, اس صورت میں کہا کہ عورت کو کہے کہ تم کتنا اس میں سے اس کو ادا کر دو اور اس کے بعد طلاق ہو جائے گی. یعنی طلاق تو ہر حال وہ ہو جائے گی. جب بھی صحیح ٹائم میں سے کسی نے یہ کہہ دیا کہ میاں بیوی ہم نہیں رہنا چاہتے, عجیب عنوان دنیا کی کوئی طاقت انہیں میاں بیوی رکھ نہیں سکتی. پھر یہ کسی خارجی قوت کی بس کی بات نہیں ہے کہ کسی کو جکڑ کے میاں بیوی رکھتے. لیکن اس صورت کو اس سے بچانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ اس صورت میں عدالت یہ دیکھ لے کہ وہ عورت سے کہے کہ تم کچھ یہ دے کے اور طلاق حاصل کرو. اس کے لیے 4/20 تو یہ ہے کہ مرد اگر نباہ نہیں کرنا چاہتا تو عورت سے بغیر کچھ لیے ہوئے 4/20 4/20. اور اگر یہ دیکھے کہ عورت کی طرف سے ابیوز ہو رہا ہے اس کا ایسی شکل ہے تو پھر وہ یہ کہہ دے کہ عورت کتنا آپ کو فدیہ دے اور پھر طلاق ہو 2/229. یا اگر ایسی صورت ہے کہ عورت کسی بے حیائی کے کام کی مرتکب ہوئی ہے تو اس صورت میں بھی پھر قرآن نے یہ کہہ دیا ہے یہ کہ وہ اسے کچھ دے کے ادا کرنا پڑے گا. یہ تینوں حکم 4/20 4/19 2/229 عدت شروع ہو گئی. عدت کے دوران اس کی مینٹیننس نان نفقے کا خرچ خاوند کے ذمہ ہوگا. ابھی دوسری جگہ یہ شادی نہیں کر سکتی نا, بے سہارا رہ گئی ہے. تعلقات میاں بیوی کے نہیں رہے, لیکن آپ دیکھیے کہ قرآن یہاں بھی اس کے حقوق کا تحفظ کر رہا ہے کہ اتنے وقت تک مینٹیننس اس کے ذمہ ہوگی. چلیے یہ مینٹیننس کے متعلق 65/1 1 سے 6 تک آئے 65/1 to 6 اور 2/241 2/241. عدت کے دوران میں پھر کوئی شکل پیدا ہو جاتی ہے مصالحت کی. پھر یہ دونوں میاں بیوی چاہتے ہیں کہ ہم اثر نئے میاں بیوی بن جائیں. قرآن نے کہا کہ اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں, کوئی بات نہیں, ذرا دیر میں بات سمجھ میں آئی ہے. اس میں بھی ہو عدت گزرنے کے بعد بھی اگر آپس میں یہ بات ہو گئی ہے تو کہتا ہے ٹھیک ہے پھر کر سکتے ہو تم. اگر فیصلہ کرنا ہے کہ نہیں ہم نے میاں بیوی نہیں بننا تو اس نے کہا کہ اس فیصلے کے لیے 2 گواہ ہونے چاہیے تاکہ معاشرے کو معلوم ہو جائے کہ اب یہ میاں بیوی نہیں رہے. گواہوں کی ضرورت صرف اس لیے ہوتی ہے برادران عزیز, نکاح کے وقت بھی, ورنہ یہ کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے. معاشرے کو معلوم ہونا چاہیے کہ فلاں فلاں عورت اور مرد میاں بیوی کی زندگی اب بسر کریں گے, اور جب یوں طلاق ہو تو پھر یہ کہ اب یہ میاں بیوی نہیں رہے. دیکھا کتنا صاف کرتا چلا جاتا ہے معاملے کو قرآن. عدت کے دوران میں, عدت کے بعد بھی ان کو اجازت ہے کہ یہ پھر آپس میں میاں بیوی بن سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں یہ ہے طلاق ثلاثہ پڑ گئی, یعنی اس نے اگر 3 دفعہ یہ لفظ کہہ دیا ہے طلاق طلاق طلاق, تو پھر یہ آپس میں میاں بیوی نہیں بن سکتے. اور اس کی ایک شکل ایسی ہے جس کو زبان پر لاتے ہوئے حیا کی نگاہیں زمین میں گڑ جاتی ہیں, تو اسے حلالہ کہتے ہیں. کہ یہ عورت خواہ ایک شب کے لیے ہی ہو کسی دوسرے مرد کے نکاح میں جائے, وہ ایکچولی ہم بستری ہو, پھر وہ اس کو طلاق دے دے, تو پھر اس طلاق کے بعد وہ پہلے خاوند کے ساتھ شادی کر سکتی ہے.
اور پروفیشنل حلالہ کرنے والے آپ کے ہاں ہوتے ہیں. جیسے یہ کچہریوں میں وہ ہوتے ہیں نا جگہ پروفیشنل بنے ہوئے. میں نے عرض کیا عزیزان من زبان زیب نہیں دیتی اس چیز کی. یہ آپ کے ہاں کی مرجرہ شریعت میں جو چیزیں رکھی ہوئی حلالہ اسے کہتے ہیں. 3 دفعہ کہہ دی, کیونکہ 2 دفعہ کہہ دے تو کوئی بات نہیں, اسی لفظ کو 3 دفعہ دوہرا دیا تو 3 طلاق بڑھ گئی. جیسے کہتے ہیں 3 طلاق, وہ کیا چیز طلاق کو عزیزان من جب یہ معاہدہ فسخ ہو گیا تو طلاق جو معنی ہے آزاد ہو جانا, اپنے اس معاہدے کی گرہ سے آزاد ہو گیا, طلاق ہو گئی. یہ ایک طلاق. اس کے بعد اجازت ہے کہ اگر آپس میں یہ چاہیں تو پھر سے میاں بیوی بن جائے, پھر سے میاں بیوی بن گئے, پھر سے کشیدگی پیدا ہو گئی, پھر سے نوبت طلاق کی آ گئی, پھر سے معاہدہ ٹوٹ گیا. قرآن کہتا ہے کہ ایک دفعہ اور بھی اجازت ہے, یہ بن سکتے ہیں. ان کی زواجی زندگی میں دوسرا موقع یہ آ گیا. دیکھیے یہ 2 دفعہ کی طلاق ہو گئی اور اس کے بعد کہا کہ دیکھیے یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے, گڑیا کا, گڈا گڑیا کا, تو روز تم یہ تماشا ہی کرتے رہو. اگر تم نے اس کو اب کے دہرایا تو پھر اس کے بعد تم میاں بیوی نہیں بن سکو گے. یہ ہے تیسری مرتبہ کی طلاق کے بعد جو کہتے ہیں کہ نہیں بن سکتے. 3 دفعہ طلاق 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 کہنا نہیں, تیسری مرتبہ یہ چیز ہو پھر نہیں ہو سکتا. کہا کہ پھر یہ ابدی طور پہ نہیں ہو سکتا. کہ نہیں, وہ کہیں شادی دوسری جگہ کرتی ہے, فرض کرو کہ وہاں سے اس کو طلاق ہو جاتی ہے یا بیوہ ہو جاتی ہے, ایسی صورت ہو جاتی ہے, اس صورت میں تم دوبارہ کرنا چاہو تو کر سکو. یہ بات نہیں ہے کہ ادھر سے تم نے طلاق دی, ادھر سے پھر عدت میں درمیان میں پھر نکاح کیا, پھر طلاق دی, پھر نکاح کیا, پھر طلاق دی, اور چلتا جائے اسی طرح سے سلسلہ. یہ بات نہیں ہے. یہ اس قسم کی توبہ, اس قسم کی ندامت نہیں قبول کہ جانے نہ توبہ شکن, توبہ میری جان شکن. نتیجہ سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا. نکاح کے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا ڈھیر نہ لگاتے چلے جاؤ. ایک دفعہ ٹوٹا ہے, ندامت ہوئی ہے, چلیے ساتھ معافی ہے. 2 دفعہ توڑ دیا تم نے, خیر اب کے بھی بھول چوک ہو گئی. اگر اس کے بعد تم نے یہ ایسی بات کری تو پھر یہ بات استوار نہیں ہو سکے گی. سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا. یہ تھا برادران عجیب 3 طلاق جسے کہا جاتا ہے, جسے یہ کہا گیا ہے اب طلاق مرتين. 2 دفعہ کی طلاق جسے یہ کہا جاتا ہے. 2/229 2/229 2 دفعہ کی طلاق میں یہ نہیں لفظ طلاق کہہ دینے میں 2 دفعہ تو ہو سکتا ہے 3 دفعہ کہہ دیا تو بات نہیں. یہ تو بجاجنا بھی قانون بن رہا ہے. 100 دفعہ ایک لفظ کو دوہرا دیجیے تو وہ جو 100 مرتبہ ہو جائے گا آپ کے ہاں. اس زواجی زندگی میں یہ مواقع ہیں عقد نکاح سے آزادگی کے بعد کی, پھر بھی گنجائش رکھ دی گئی ہے دوبارہ آپس میں سلسلے کے استوار کرنے کی. دوسری دفعہ بھی, تیسری مرتبہ یہ صورت نہیں ہو سکتی, یاد رکھو. 2 دفعہ کی طلاق میں تو یہ چیز ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. قاعدے کے مطابق تم اس کو پھر بیوی بنا بھی سکتے ہو. یعنی میاں بیوی تم بن سکتے ہو. یاد رکھو یہ نہیں ہے کہ تمہارا جی چاہے طلاق بھی تمہارا جی چاہے پھر اس کو بنا دیا. وہ تو میاں بیوی کی دونوں کی رضامندی سے نکاح ہوگا. طلاق کے بعد بھی دونوں کی رضامندی سے یہ صورت ہوگی. البتہ اگر میاں نے کشیدگی کی بنا پہ خود طلاق دے دی ہے تو یہ ٹھیک ہے. اگر اس کو بعد میں ندامت ہوئی ہے تو اس کو زیادہ حق پہنچتا ہے اگر بیوی رضامند ہو جائے دوبارہ آنے کے لیے. ہر وقت میں یاد رکھیے, پہلے نکاح کے وقت میں ہو یا طلاق کے بعد دوبارہ نکاح کے وقت میں ہو, دونوں کی رضامندی بنیادی شرط ہے. اس میں اگر کرہاتی شکل پیدا ہو گئی تو نکاح ہو نہیں سکتا, یاد رکھیے. لیکن تیسری مرتبہ تم نے اگر یہ کچھ کیا
تو کہا کہ اب گنجائش نہیں رہے گی سر۔ دیکھا کتنی بڑی پابندی آپ کر دی ہے کہ سوچ سمجھ کے اب قدم اٹھانا۔ مذاق تم نے کر دیا، کھیل بچوں کا بنا دیا ہے تم نے، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ لیکن وہ گنجائش کہ ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ کہیں اس بچائی نے اور شادی کی، شادی ہونے کے بعد پھر حالات وہاں پیدا ایسے ہو گئے، بیوہ ہو گئی، طلاق اس کو مل گئی وہاں سے، اس کے بعد پھر اتنے واقعات کے بعد ہو سکتا ہے بچے ہوں، بچوں کی وجہ سے ایسی صورت پیدا ہو سکے، اگر کوئی امکانی اگر سے ایسی شکل ہو تو یہ ہے اس کی گنجائش، ورنہ اس سے پہلے وہ چیز جو ہے یہ نہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ قرآن کے احکام ان کو ابیوز کیسے کیا گیا۔ 3 طلاق کے معنی 3 دفعہ طلاق، طلاق طلاق طلاق۔ اس کے بعد وہ جو چیز تھی کہ اگر کہیں اس نے شادی کر لی ہے پھر کبھی اس کو طلاق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ